السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریجن اسکول کی طرف سے اسلامیات 9th کلاس، اس کا آج ہم موضوعات مطالعہ نمبر 3 کا سیکنڈ ہاف، اس کا آج ہم لیکچر لیں گے۔ ہمارا موضوعات مطالعہ نمبر 3 چل رہا تھا علم کی فرضیت اور فضیلت کے عنوان سے۔ اس میں 3 کویسچن ہیں جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا کویسچن تھا قرآن پاک کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ دوسرا کویسچن تھا احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اور تیسرا کویسچن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ پہلے دونوں کویسچن پچھلے لیکچر میں آپ نے یاد کر لیے۔ اب یہ آخری کویسچن ہے، اس کا آج ہم لیکچر لے رہے ہیں۔ علم کی فضیلت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ علم کا معنی جاننا، پہچاننا اور واقف ہونا ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے اس کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں حقیقت جاننا، یہ علم کہلاتا ہے۔ علم عظمت کا ذریعہ ہے، علم سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ علم انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے متضاد جو جہالت ہے، بے علمی ہے، وہ انسان کو بے راہ روی اور پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ کامیابی اور ترقی اور عزت اور عظمت یہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو علم کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے اور احادیث نے اس کا بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم علم کی فضیلت کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ علم والوں کو جاہلوں سے بہتر اور افضل قرار دیا قرآن پاک۔ اہل علم کے بلند درجات تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ قرآن مجید میں علم کو بہت بڑی بھلائی قرار دے کر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جسے علم و حکمت عطا کی گئی اسے کثیر بھلائی عطا کی گئی۔ اور اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا جائزہ لیتے ہیں، انسان کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ زمین پر اللہ کا خلیفہ، نائب ہے، مسجود ملائکہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی بھی صرف اور صرف علم ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو پہلا تحفہ دیا گیا وہ بھی علم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عظمت اور فضیلت علم کی وجہ سے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا منقول ہے، رب زدنی علما،
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علم یہ بہت بڑی فضیلت کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ یہ کتنا بڑا فضیلت اور عظمت والا کام ہے کہ اس کے حصول کو نیکی قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ علم کی طلب یعنی علم کا حاصل کرنا یہ عبادت ہے۔ حصول علم آپ کے عبادت کا درجہ لکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں مصروف رہنا اور اس کی تحقیق کرنا اور اس میں بحث مباحثہ کرنا یہ جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، صدقہ کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوا، عبادت کا بھی ہوا، جہاد کا بھی ہوا۔ پھر فرمایا علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غمخوار دوست ہے اور بہترین ہمنشیں ہے۔ پھر فرمایا علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور جو اندھے ہیں ان کے لیے بینائی کا کام کرتے ہیں۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے بھی ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم اور عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، علم کی روشنی سے دور ہو گئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے، اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا دے اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ یہ ساری باتیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں، ان کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ علم کتنی بڑی فضیلت کا نام ہے، اور اہل علم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ انسان کو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اکیلا علم کافی نہیں ہے۔ اگر اکیلا علم انسان سیکھ لیتا ہے تو وہ تو شیطان کے پاس بھی بہت بڑا علم ہے۔ اکیلا علم سیکھنا اس کے لیے کافی نہ ہوا کیونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہاں تو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری روح کو نقصان پہنچاتی ہیں وہاں ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ ہم راستے میں چل رہے ہوں اور سامنے کوئی گٹر آ جائے، فوری طور پہ ہمارے علم کی جو کھڑکی ہے وہ وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہاں آگے نہ جانا، تمہیں نقصان پہنچے، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے اور ہم چل رہے ہیں، فوری طور پہ ہمارا علم دستک دے گا راستہ بدلو ورنہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، ہم فوراً بدل لیتے ہیں۔ یہ جسمانی نقصان ہے سارے کے سارے۔ اور اگر ہم روحانی نقصانات کا جائزہ لیں تو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جن چیزوں سے منع فرمایا یہ روح کے لیے نقصان دہ ہیں، جسم سے بھی زیادہ روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ تو جو مردہ دل ہیں ان کا اور جو زندہ دل ہیں ان کا آپس کے اندر کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور ذکر کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی روح کو خوراک پہنچاتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے حصول علم بھی ضروری ہے، اور حصول علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے، ورنہ اکیلا علم کا حصول کافی نہیں ہوگا کہ ہم یہ فضیلت دیکھ لیں کہ یہ اتنی فضیلت ہے، علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں بیٹھ کر، مچھلیاں پانی میں، سب دعا کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ یہ صرف علم سیکھنے سے نہیں بنے،
عمل بھی ساتھ ہوگا تو تب یہ فضائل حاصل ہوں گے. اگر عمل ساتھ نہیں ہے تو اس صرف علم سیکھنے سے یہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے. میں نے عرض کر دیا کہ اگر علم کی بات کرتے ہیں تو شیطان کے پاس تو بہت علم ہے، بہت علم ہے اس کے پاس. اکیلا علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ جب بھی کوئی علمی بات پہنچے تو اس کو اس نیت سے سیکھیں کہ میں چیک کروں اپنے اندر کہ میرا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے. کیا میں اپنے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا؟ فوراً چیک کریں. نہیں بن رہا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ قیامت کے دن جب صفیں لگیں گی کافروں کی الگ مسلمانوں کی الگ، مسلمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے اور کافر لوگ کافروں جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہوں گے. اور اس وقت مسلمانوں کی صفوں سے ان آدمیوں کو جو نماز نہیں پڑھتے وہاں سے نکال کر ابو جہل، فرعون، حامان، شداد، یہ جو بڑے بڑے نمرود بڑے بڑے کافر تھے، ان کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اب یہ علم آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ نماز نہ پڑھنے سے اتنا بڑا نقصان ہے. تو جب ہمیں علم آ گیا تب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی اتنی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ معاف فرمائے کہ کل کو ہمیں مسلمانوں کی اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سے نکال کر کافروں کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا پڑے. اسی طریقے سے یہ تو نماز کا حکم ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم کا، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اسی طریقے سے باقی معاملات کا بھی. والدین کی فرما برداری کے حوالے سے دیکھیں، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر یہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. اب یہ علم ہے. اب اس علم کے آنے کے بعد ہم نے یہ چیک کرنا ہے فوری طور پر کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں. کیا ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس سے ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے؟ یہ علم آ گیا، فوری طور پر اس پر سوچیں اور سوچ کے اگر غلط ہیں فوراً توبہ طیب ہو جائیں. یہ اصل مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں اور اس کو کر کر کے وہ ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. علم اصل کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ اس پر عمل کرنے والا ہو. جو بھی علم کی بات پہنچے فوراً اس کو اپنے بارے میں چیک کریں. دوسروں تک پہنچانے کی کوشش تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے بارے میں دیکھیں میرا اس پر عمل کتنا ہے. کیا میں اس نقصان کا مستحق تو نہیں ہو رہا؟ کیا میرے اوپر یہ نقصان تو نہیں لاگو ہوگا؟ قیامت کے دن مجھے تو یہ سزا نہیں ملے گی. کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق دبانا، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اب فوری طور پر یہ علم آ گیا، اس کو چیک کریں، اپنے اندر چیک کریں فوری طور پر کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، ورنہ قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا. اور وہاں حساب کتاب کے اندر کیا ہوگا؟
دنیا میں اگر کسی نے کسی کا کوئی چیز دبا لی ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو قتل بھی کر دیا ہے تو پیسہ کام آ جاتا ہے، دیت کے طور پر جان چھڑا لیتے ہیں، پیسہ کام آ جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی لے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر پیسہ تو ہوگا نہیں، وہاں پر جو دولت ہمارے پاس ہوگی وہ نیکیوں کی ہوگی، اور ہمیں وہاں نیکیاں ادا کر کے جان چھڑانی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے جتنا بھی علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔